غفور رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن سورہ یاسین کی تلاوت کا سر حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، شیئن ان یقول له کن فیکون، تو بس وہ کہتا ہے کہ وہ چیز ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے سب یہاں بھائی آئے ہوئے ہیں، سب کو عید میلاد النبی کی بالخصوص مبارکباد، اور تمام ہمارے بھائی طارق بھائی بالخصوص آئے، ہمارے بہت پیارے بھائی عادل کے بھائی ہیں، یوسف بھائی، چھوٹے یوسف بھائی، ارشاد آئے، فہام، احمد افروز بھائی کی آواز سے بھی طبیعت خراب تھی وہ آئے، ان کا بھی شکر گزار، علی بھائی آئے، ہمارے سید صاحب آئے، نعمان بھائی آئے، اور بالخصوص ہمارے عرفان بھائی واپس آئے، بہت اچھا لگا۔ یہ اہل اور ہمارے فیصل بھائی اور بھائی لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالخصوص یہ گھر اس بتانا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے پش منظر کیا ہے، کرونالوجی کیا ہے، کہ ہاں موہن بھائی بھی آئے، اور سارے بھائی لوگ جن کا نام اگر بھول جائے تو معاف کیجیے گا۔ بالخصوص ہمارے حفیظ بھائی کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، کل بیچارے دن رات اس گھر کو صاف کیا، اور عادل بھائی کے ساتھ مل کر کے اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ محفل عشق کی محفل ہے، اور یہاں پہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، جتنے بھائی بھی نعت پڑھے کوئی پیسہ لے کے نہیں پڑھتے، سب محبت میں آئے، اور محبت میں نہ تو دلیل دیکھی جاتی ہے، میں دلیل سے مراد یہ نہیں کہ کچھ بیکار بات کرے، میں محبت میں نہ دلیل دیکھی جاتی ہے، نہ آواز دیکھی جاتی، نہ صورت دیکھی جاتی، نہ شکل دیکھی جاتی، فقط عشق دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی عشق کو جب اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ نے ایک شے کا ارادہ کیا اور کہا کہ اے میری چاہت تو ہو جا، اے میری چاہت تو ہو جا، تو اللہ نے اپنے چاہت کی محبت کو چھپا کے رکھا اور کہا کن، جب میری چاہت ہو جا، تو وہ جو چاہت جو باہر آئی، جو صورت میں آئی، وہ نور تھی، وہ نور کیا تھی؟ وہ تھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ہر شے اپنی محبت کے لیے محفل سجاتا ہے، تو رب نے بھی اپنی محبت کو چاہا اور چاہ کے کہا کہ میری چاہت تو ہو جا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ جب وہ کہتا کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کسی شے کا بھی ارادہ کرے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ بس وہ کہتا کن، اس نے کہا کن، وہ شے ہو گئی۔ اب بعض لوگ کیا ہے، یہ کن سے آپ نے کہا کہ شے ہو گئی تو شے محمد کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کاف سے مراد ہے کلام الہی، اور نور سے مراد ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے فرمایا کن، اے میری چاہت تو ہو جا، تو جو پش منظر میں آئی، جو اللہ نے اپنی چاہت کو باہر رکھا، وہ نور محمد مصطفیٰ تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے جو تخلیق کی وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی تخلیق کی۔ اور میں بتا دوں کہ اللہ نے بھی عالم ارواح میں ایک محفل سجائی۔ اب تو جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے بھی عالم ارواح میں ایک محفل سجائی، اور وہ محفل خاص تھی۔ وہ چاہتا تو اپنے ربوبیت کے لیے خاص محفل سجا سکتا تھا، اپنے ربوبیت کے لیے خاص محفل سجا سکتا تھا، اور اس محفل میں دعوت بھی خاص انبیاء کے ارواح کو دیا گیا، انبیاء کے روح کو، سولز کو دیا گیا۔ اس وقت کوئی چیز جسم میں نہیں بنا تھا، سب ارواح روح کے شکل میں تھے، اور عالم اللہ تعالیٰ نے سب کو دعوت دیا۔ قرآن میں فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا حبیب یاد کرے کہ تمام انبیاء کے ارواح کو میں نے جمع کیا، اور پھر ان سے وعدہ کیا کہ اے انبیاء کی ارواح، میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازوں گا، میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازوں گا۔ وہ میں جس کا ذکر کیا وہ رسول اگر تمہارے پاس آ جائے تو لتؤمنن بہ، ان پہ ایمان لانا۔ اللہ اکبر۔ نبی کو نبوت بھی ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ اقرار کرنے پہ تمام انبیاء کو ملی۔ اللہ چاہتا تو یہ کوئی خاص بات نہ تھی، وہ کہتا کہ تم میری توحید کا اقرار کر لے، پھر دنیا میں تجھے بھیجوں گا تو تجھے رسالت اور نبوت تو ایسے ہی دے دوں گا۔ پتا چلا
کہ دنیا جب نہ بنی تھی تب سے عظمت مصطفیٰ اللہ بیان کر رہا ہے. اور محفل سجایا اللہ نے، کیا کی؟ محفل سجایا. کس کے لیے؟ چاہتا تو وہ اپنے سجا لیتا. رب بڑا ہے، مصطفیٰ چھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رب بڑا ہے، مصطفیٰ چھوٹے ہیں. بڑا چھوٹے کے لیے محفل نہیں سجاتا، لاڈ رکھتا ہے. اور چھوٹا بڑے کے لیے محفل سجاتا ہے. سبحان اللہ. بڑا تو بڑا ہوتا ہے، وہ لاڈ کر لیتا ہے، وہ لاڈ کرتا ہے. پر بڑا ہو کے رب اپنے حبیب کی شان بتانے کے لیے فرمایا ہے کہ اے انبیاء کی ارواح، میں تجھے قرآن اور حکمت سے عطا کروں گا اور تو گواہ ہو جا. اور تو میرے مصطفیٰ پہ ایمان لا تو میں تجھے قرآن اور نبوت سے عطا کروں گا. تو پتا چلا کہ ہر نبی کو بھی نبوت ملی تو کس کے ماننے پہ؟ تاجدار کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کو ماننے پہ ملی. اب ایک بات جان لے کہ یہ دور فتن آ گیا، جیسا فہم نے بتایا کہ شیخ گوگل آ گئے. ہر مسئلے کو بس آپ ایسے یوٹیوب میں مارے اور یہ سامنے باہر آ گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی بہت کچھ صحیح ہے اور اس سے ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں. اور ان کا نیٹ ورک پرابلم ہو جائے تو شیخ گوگل کا نیٹ ورک خراب ہو جاتا ہے. تو کہنا یہ تھا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور جو شان کریمی ہے اور جو حالات ہیں جس کی بنا پہ لوگ میلاد النبی کے خلاف یا اپنے خرافات کے سبب جو اعتماد رکھتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ چاہے یا نہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں. ہم کیونکہ نبی ہم لوگ جو بیٹھے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکے تو ہم کیا ہوئے؟ امت اجابت. اور جو کافر ہیں جو آقا علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، بالکل کچھ لے آتے ہیں جیسے کچھ لوگ ابھی لائے، تو وہ امت دعوت ہے تو وہ بھی امت. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بنو آدم کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے اور خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. تو پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمام جہانوں کا نبی بن کر کے آیا. آپ پیڑ پودے چرند پرند سب کے نبی ہیں، حتیٰ کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو قرآن کی تلاوت کی، ہر نبی کے وہ نبی ہیں، ہر وہ نبی کے نبی ہیں. ٹیکنیکلی بولا جائے تو وہ اللہ کے بھی رسول ہیں، پر وہ اس بنا پہ ہے کہ اللہ نے ان کو رسالت کے ساتھ بھیجا ہے. محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہی از اے میسنجر آف اللہ، مطلب اللہ کے بھیجے ہوئے. جب ہم کہے ہمارے نبی تو میسج ہماری طرف لائے ہوئے، وہ پیغام ہمیں دیے تو وہ ہمارے ہوئے نبی. ہمارے نبی اس بنا پہ ہوئے کہ ہمیں وہ علم اور حکمت اور تعلیمات دیتے ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر کیا فرمایا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاضر و ناظر بنا کے بھیجا اور ان کو تمام انبیاء پہ گواہ بنا دیا. قرآن نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے حبیب کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن، پس منظر بتا رہا ہوں قرآن کا، کہ کیا حال ہوگا اس دن جو تمام لوگوں کو اٹھائیں گے اور سب کو گواہ بنائیں گے اور ان تمام لوگوں پہ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمام انبیاء پہ سب پہ میں آپ کو گواہ بناؤں. حضور علیہ السلام اپنے بعثت سے قبل بھی امت کو دیکھتے ہیں اور دنیا کو دیکھ رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا ہے حبیب آپ نے نہ دیکھا کہ کس طرح ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا. تو آقا علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے وقت کا بات ہے. اس وقت آقا علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے. کیا نہیں ہوئے تھے؟ مبعوث نہیں ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا الم تر کیف، کیا آپ نے نہ دیکھا. تو آقا عالم ارواح میں تھے، وہاں پہ بھی اللہ نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کیا آپ نے نہ دیکھا. ارے ظالم، تمہیں پتا نہیں، تم حاضر ناظر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ٹکرار کرتے ہو. تم نے کیا سمجھا ہے کہ حضور کی ذات جو سامنے دکھ جائے وہی ہے؟ نہیں. حضور علیہ السلام کی ذات کی جب بات آئے تو عقل کے پیمانے کو بند کر لو اور عشق کے پیمانے پہ کھول لو. ارے وہ صحابہ
جنہوں نے رب کو نہیں دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ مان لے خدا ایک ہے. انہوں نے بن دلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہے کو مانا. جن نے مانا وہ خدا کو وہ صحابی ہو گئے. اور جو ابو جہل جس نے یہ جان لیا کہ نبی ہے پر ماننے سے اقرار کیا، تمام اس کو دلیل بھی پیچھے چلی گئی، تب بھی وہ ایمان والا نہیں ہوا. پتا چلا کہ ایمان جو ہے وہ دلیل سے نہیں عشق سے آتا ہے، اور عشق جب مکمل ہو جائے تو پھر دلیل بھی یقین میں بدل جاتی ہے. اور اللہ کا دین بے دلیل کا نہیں ہے. اللہ کا دین یہ فخر ہے ہمیں اسلام کے اوپر کہ ہمارے تمام احکامات سائنٹیفک ہیں. یہ ایک موضوع الگ چلا جائے گا. یہ کیونکہ آج شان مصطفیٰ کی بات ہو رہی اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان اور عفت کی لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، تو لوگوں یہ جان لے کہ ہم جو یہ محفل سجائے ہیں، یہ حدیث تو بعض لوگ اولیاء پہ کوٹ کرتے ہیں، پر آقا علیہ السلام نے بتایا، یہ حدیث شریف ہے کہ قرآن میں ایک آیت آئی کہ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو مومن ہیں اور بن دیکھے شے پہ ایمان لاتے ہیں. فرمایا یؤمنون بالغیب. تو ایمان والا کون ہے؟ جو بن دیکھے شے پہ ایمان لاتا ہے. تو صحابہ نے فرمایا ہے کہ انہیں 7 بار سلام ہو، میرے بھائیوں کو 7 بار سلام ہو. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ 7 بار سلام ہو کس کو؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ہمیں کہا، آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابی ہو پر وہ میرے بھائی ہیں. بولے یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے اور جو مجھے بن دیکھے عشق کیے ہوں گے، جو مجھے بن دیکھے عشق کریں گے. یہ نہیں فرمایا کہ بن دیکھے میرے عمل پہ عمل کریں گے. یہ تو بھی آقا کہہ سکتے تھے کہ جس طرح کہ صحابی جیسے کثیر الصلاۃ ہو، نماز پڑھتے ہو، اس طرح سے بھی وہ ہوں گے، بہت نمازیں پڑھیں گے، بہت روزہ رکھیں گے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ وہ مجھے بن دیکھے عشق کریں گے. اور مسلم کی حدیث ہے کہ خواہش یہ ہوگی کہ یا رسول اللہ تیری ایک جھلک جو پاؤں تو سب کچھ قربان کر دوں، سب کچھ جو تیری ایک جھلک جو پاؤں تو سب کچھ کیا کر جاؤں؟ قربان کر جاؤں. تو یہ بات عشق کی ہے. اور بات جان لے، عشق کو حضور علیہ السلام نے انٹرٹین کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ عشق کو آپ نے ایسا کہا کہ نہیں عشق نہیں چلے گا، پہلے نماز پڑھو. نماز حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، فرائض اسلام کی ضروریات دین یہ حق ہے. اس کا منکر کافر ہے، اس کا منکر کافر ہے. اب یہ جان لے، کیونکہ یہ اہل علم کی بھی محفل ہے اور اہل عشق کی بھی ہے، تو بتاتا چلوں کہ جو ضروریات دین ہے اس پہ ایمان بھی رکھنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اگر کوئی آدمی ایمان اس پہ نہیں لاتا، جیسے نماز ہے تو نماز پہ ہمیں ایمان بھی لانا ہے کہ ہم پہ نماز فرض ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اگر کوئی آدمی ایمان لیا ہے کہ نماز ہم پہ فرض ہے اور نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. تو وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مستحق ہے. ممکن ہے اللہ جب چاہے اس کو پنشمنٹ دے، اللہ جب چاہے اس کو اصلاح کر دے، اللہ اس کو چاہے تو بچ دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. پر جو شریعت بتاتا ہے وہ کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ پنشمنٹ اس کو ملنی ہے. یہ بات الگ ہوئی. اور ایک ایمان نماز کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا. جو مانے ہی نہ وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ دین میں سب سے اہم چیز ہے کہ ماننا، دل سے تصدیق کرنا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکس کر دیا. اللہ اکبر. ایمان تو ہمیشہ جب اللہ نے بیان کیا تو کس پہ؟ قلب کے اعتبار سے کیا، دل پہ رکھ کے بیان کیا. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. عمل ایک جگہ حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں سکتا. اگر کوئی پوچھتا ہے دلیل تو قرآن خود دلیل ہے. کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کہ کچھ بدوؤں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ایمان والے ہو گئے. اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ابھی مت کہو کہ تم ایمان والے ہوئے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ اسلام میں آئے ہو. اسلام شریعت کی اطاعت کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ شریعت کے اطاعت کا نام ہے. کیونکہ وہ لوگ بدو تھے، ادب مصطفیٰ کامل نہ تھا. تو فرمایا کہ یہ مت کہو کہ تم مومن ہو گئے ہو، اسلام کے شریعت پہ تو آ گئے ہو پر ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جب تک تو مجھے اپنے اولاد بیوی بچے حتیٰ کہ جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرے گا تب تک تو مومن نہیں ہو سکتا. تو پتہ کیا چلا کہ ایمان فقط عشق رسول کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور عشق رسول ہمارے اعمال و اقوال و افعال ایسے نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ اللہ کی جو عذاب ہم پہ ہے یا جو اللہ کی جو آزمائشیں ہم پہ اترتی ہے، جو بھی اللہ کی جو ہم پہ اترتی ہے وہ ہم اپنے اعمال کے سبب پار کر سکیں. بس فقط ایک نسبت ہے کہ ادب مصطفیٰ کا تعلق ہے ہمارا، جو ہماری ٹوٹی ٹوٹی کشتی اس سے نکل جاتی ہے. یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت دل میں ڈالا. حدیث جبرائیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے سے محبت کرتا ہے تو آسمان دنیا پہ ندا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے جبرائیل ادھر آ، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. یہ اولیاء پہ. اب آپ دیکھیں اولیاء تو نیچے ہے، نبی تو اس سے افضل. فرماتا ہے اللہ کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، آسمان دنیا پہ اس کی محبت کو بانٹ دے اور پھر اس کی محبت دنیا میں لے کے جا. اور اللہ نے جس کے دلوں کو اس محبت کے لیے چنا ہے وہ اس دلوں میں ڈلوا دیتا ہے. اب بتائیے کوئی گندے پیالے میں دودھ ڈالتا ہے یا خراب برتن میں کھانا ڈال کے تو نہیں دیتا. تو مبارک ہو کہ جس کو عشق رسول کا یہ پیمانہ ملا، اس کے دلوں کو اللہ نے چن لیا. سبحان اللہ. کہ یہ محفل ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں، ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ اچھا کر دے. پر اس بات کا ناز ہے کہ ہمارا تعلق عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے اور ادب مصطفیٰ کے عقیدے سے، چاہے کہ ہم اپنے آپ کو مطلقاً عاشق رسول بھی نہیں کہہ سکتے. مطلقاً عاشق رسول کہنا یہ ظلم ہوگا عاشقوں کے لیے. ارے ہمارا تو صرف تعلق ادب ہے، ہم تو صرف ناقص علم و محبت رکھ کے ادب کرتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟ فرمایا قیامت کے پوچھنے والے بتا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ صحابہ تو صادق تھے نا، سچے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ نماز اور روزے کی بڑی تعداد تو نہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ سب مکاری والا بات نہیں کرو، پہلے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، جاؤ وضو کر کے آؤ، جاؤ ٹوپی لگاؤ، جاؤ داڑھی رکھو. حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. فرمایا جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تو کھایا جائے، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. اگر کسی کو اس کا علم نہیں تو پھر وہ ان سے پوچھے جس کے مجلس میں بیٹھا، دین سیکھا اور اس نے ادب مصطفیٰ ہی نہیں سیکھا. آپ نے شریعت سیکھ لی، آپ نے نمازیں سیکھ لی، شرک اور بدعت کا فتویٰ دینے آیا، پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ حضور کی تعظیم کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کیا ہے. ارے جو رب اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے محبوب کے ذکر کو کم کرنے والے؟ صرف خدا ہے، خدا کے نیچے مصطفیٰ ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے. ارے صرف ایک تعلق عبدیت اور تعلق معبود، حضور سے تعلق معبود نہیں رکھنا. اور عبدیت میں جتنا مقام ورفعنا لک ذکرک، ارے خود اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو جب اللہ بڑھا دیا تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ جتنی بھی تعریف کرے حضور کے لیے کم پڑتا. تمام تعریفیں، تمام عظمت حضور کی محتاج. نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی. یہ سرکار علیہ السلام کی شان مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ. اب کچھ لوگ مس کوٹ کرتے ہیں کہ بخاری شریف، کیونکہ یہ علم کا محفل ہے تو کوشش کریں کہ تمام علمی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ جتنا اس فقیر سے بلا دے. تو کچھ لوگ مس کوٹ کرتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح پہلے کی امتیوں نے اپنے نبیوں کو بڑھا دیا، اپنے نبیوں کو بڑھا دیا. یہ بات کہہ کر کے ایک بندہ کوٹ کر رہا تھا مجھے، ارے آپ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کر دیتے اور اللہ سے بھی اونچا کر دیتے. ارے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ سے اونچا کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کرو. یہودی اور نصارہ نے کیا کہا، کیا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ اپنے انبیاء کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اللہ کا ٹکڑا بنا دیا تھا، اللہ کا حصہ بنا دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہونے سے حضور کی ذات پاک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک بھی نہیں. وہ کون ہے؟ وہ عبد ہے، وہ عبد ہے. اور رب کون ہے؟ معبود ہے.
أي دوسری پر اللهم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور صلی اللہ وبارک وسلم کی اب عقیدہ صحیحہ قرآن عقیدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جتنا بھی فتنہ ہے وہ در حقیقت آج کے دور میں آپ جتنا بھی فتنہ دیکھیں سارا فتنہ تازدار کائنات پہ ہی شروع ہوتا اور ختم ہوتا. کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ رب دو ہے، کسی کا ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ایک ٹھیلا والے سے بھی پوچھے، ایک شرابی سے بھی پوچھے، وہ بولتا اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ دو ہے. پر جھمیلا کہاں پہ ہوتا ہے کہ حضور کو یہ نہیں، حضور یہ نہیں، حضور یہ نہیں، حضور وہ نہیں، حضور یہ نہیں. ارے آپ ہیں کون بولنے والے؟ آپ ہیں کون؟ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور کی تو حقیقت کوئی نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. ہاں اگر لوگوں کو قرآن کا علم ہو جائے، قرآن کا حقیقی اور مجازی کا علم ہو جائے تو تمام فتنہ ختم ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا خبر نہیں. ارے نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب بتانے والا. ارے سنیں، سیدنا ابو بکر صدیق کو خدا کس نے بتایا کہ خدا ایک ہے؟ کسی نے دیکھا؟ اچھا وہ بات ہٹائیں، آج جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، یہ کس کے کہے پہ گواہی دیتے ہیں؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ یہ کیسے کریں، اشہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ نے تو دیکھا نہیں. ارے تاجدار کائنات میں معراج میں اپنے رب کو بے پردہ دیکھا، آج تک اس بات کی تصدیق ہم کرتے آئے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ بے شک اللہ ایک ہے. کس نے کہے؟ تاجدار کائنات کے کہے، کسی نے نہیں دیکھا. ارے خانہ کعبہ میں 360 بتیں رکھی ہوئی تھی، کسی نے نہیں کہا. سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا کہ مان لو خدا ایک ہے، انہوں نے سب کو چھوڑ کے خدا ایک کو مان لیا. تمام صحابہ نے کئی صحابہ کئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کہو کہ خدا ایک ہے، سب نے مان لیا. تو گویا پتا چلا کہ سب سے پہلے ایمان رب پہ ہے یا حضور پہ ہے؟ پہلے ایمان حضور پہ ہے. خبر کون ہے اور مخبر کون ہے؟ خبر ہے خدا اور مخبر ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے قل هو اللہ احد جو قرآن میں اترا، قل کا مطلب ہے یہ فعل امر ہے. فعل امر کا مطلب حکم ہے کہ کہیے، قل اے حبیب آپ کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. جب حضور نے کہا کہ وہ اللہ ایک ہے تو مخبر نے خبر دیا کہ وہ خدا ایک ہے. اس کے کہے آج تک ہم مانتے آئے. اور آپ کہتے ہیں کہ غیب کا خبر نہیں. سب سے بڑا غیب تو خدا ہے، سب سے بڑا غیب تو خدا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد نہیں پر ٹوٹے ٹوٹے میں جو بولتا ہوں، کیا اور تجھ سے غیب کیا ہو ایا بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتا چلا کہ سب سے بڑا غیب تو خدا ہے اور خدا کو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. تو اور کیا غیب رہا؟ اور بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میلاد پہ ٹاپک پہ آئے کیونکہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے فتنہ بھی بہت اٹھتا ہے. اب حضور کی شان میں بیان کرے تو وقفہ نکل جائے گا اور میرے جیسے ناقص کی اوقات بھی نہیں کہ میں بیان کر سکوں. اب قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وولد وما ولد، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ تشریف فرما، اے حبیب اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ تشریف فرمائے. مکہ میں آلریڈی کعبہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا دیا تھا. اب یہ بتائیں کہ عبادت کا مرکز خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ عبادت کا مرکز ہے نا. تو رب تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس شہر کی اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ اس میں میرا گھر ہے، اس میں میرا گھر ہے. فرمایا اس لیے نہیں قسم کھاتا ہے حبیب کہ اس میں گھر ہے، پر یہ تیرا در ہے اسی لیے میں قسم کھاتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. اب میں بتاتا چلوں، اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتا چلوں، یاد آ گیا، اللہ نے نظر میں ڈال دیا کہ قرب قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دین تمام لوگ ختم ہو جائیں گے اور کفر عام ہو جائے گا اور مومن سانپ جیسے اپنے بلوں میں گھستا ہے اس طرح مومن مدینے میں چلے جائیں گے. مومن
مدینے کی طرف منتقل ہو جائیں گے، مدینے میں چلے جائیں گے۔ اب بتائیے عبادت کا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کس کا قبلہ ہے؟ عبادت کا قبلہ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ خانہ کعبہ کی طرف چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ مومن مدینہ کی طرف چلا جائے گا۔ پتہ چلا کہ عبادت کا تعلق تو کعبہ ہے پر عشق کا تعلق مدینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت ضرور کعبہ میں ہے پر ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہے۔ تبھی تو سرکار نے فرمایا کہ اس طرح ایمان سمیٹ کے مدینہ میں چلے جائے گا جس طرح سانپ اپنے بلوں میں چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنے اعمال میں گر جاتا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہی ہوتا ہے جو اس کے دل میں اللہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ وہی سے یہاں مراد مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، کہ کچھ فرشتوں کے ذریعے آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ ہمارا تعلق حضور سے امتی کا ہے۔ تعلق اللہ کا بندہ سے تو کافر کا بھی ہے، پر اس کو اللہ عبادت کا اور اپنی رحمت کا توفیق نہیں دیتا جب تک کہ وہ حضور کی امتی ہونے کا شرط اور حضور کو نبی نہ مان لے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت بھی وہ تب تک آپ پہ نہیں اترتی جب تک آپ کا تعلق حضور سے امتی اور نبی کا نہیں ہے۔ اب آئیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے دنیا میں اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، ہر چیز ہمیں۔ اچھا آپ جب بیمار پڑتے ہیں تو ایک کوئی بھی حصہ اگر تکلیف میں ہو تو یہ دعا کرتے یا اللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے، سیکنڈ بھاری پڑتا ہے، سر میں شدید درد ہو یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور جو درد نہیں تھا تو کتنا آرام تھا۔ کسی ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ فضل کا پتہ تب چلتا ہے جب فضل چھن جاتا ہے۔ فضل جیسے مان لیجیے کوئی پریشانی میں ہے تب بھی کہیں نہ کہیں سے فضل ہو رہا ہے، وہ اللہ کا فضل چل رہا ہے۔ اب کبھی پریشانی ختم ہو گئی تو دوسری طرف سے جو اس پہ عذاب آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ پریشان تو تھا پر اللہ کا فضل تھا، پر اب پریشانی تو کم ہے پر عذاب اللہ کا زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ فضل جب نہیں رہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے پر اللہ نے اپنے فضل کو کبھی نہیں گرایا، کبھی نہیں گنایا۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اے لوگوں، اے مومنوں، ہم نے تم پہ بڑا احسان کیا کہ تم میں ایک رسول بھیجا، تم میں ایک رسول بھیجا من انفسہم۔ انفوس کا مطلب ہوتا تم میں سے ہی، اس لیے بھیجا کیونکہ عرب لوگ جو بدو لوگ ہوا کرتے تھے، اگر حضور فرشتے ہوتے تو انٹریکٹ کرنے میں پرابلم ہوتا، ملنے جلنے میں پرابلم ہوتا، کیونکہ نور اور بچن کا جو ملنا ہوتا ہے۔ ایک انسان جیسے اگر کسی باہر جائے، اگر آپ کے شہر کا آپ کے ملک کا آدمی مل جائے تو آپ اس سے انٹریکٹ بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انفوس من انفسہم کہ تم میں سے ہی رسول بھیجا تاکہ تمہیں کمیونیکیشن میں پرابلم نہ ہو، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمۃ، اور وہ تمہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ حکمت بتاتا ہے، اور تم پہلے کفر اور شرک سے ناپاک تھے تو وہ تمہیں پاک بھی کیا اس نے ایمان کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ العظیم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیچاروں کے سوچ پہ افسوس ہے۔ قرآن میں ایک امی لفظ آیا جس کی بنا پہ ان لوگوں نے سوچا کہ حضور کو معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اب کیونکہ ایک پہلو کھلا تو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا گیا کہ امی جو ہے اس کا گراس روٹ ورڈ ہے، اور کا مطلب ہوتا ماں۔ جیسے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا، ام الکتاب اس لیے کہا گیا کہ تمام قرآن کا جو نچوڑ ہے سورہ فاتحہ میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ امام کے پیچھے پڑھے تو امام کا کافی، اکیلے پڑھے تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو پتہ چلا وہ ام الکتاب ہے، اور مکہ کو ام القرہ کہا گیا کہ اس مدینے مکے کے شہر سے ہی تمام دنیا کا شہر نکلا، تو اس بنا پہ وہ ام القرہ ہوا۔ تو اسی طرح نبی الامی جب اللہ نے کہا تو پتہ چلا کہ تمام علوم اور تمام نبیوں کی نبوت کا رسالت جو پھٹا ہے وہ اس امی نبی سے پھٹا، تمام علم۔ ارے اس نبی کا علم اور حدیث پڑھ کر کے عالم صاحب مفتی ہو جاتے ہیں، محدث ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اس نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ ارے امتی کبھی اپنے نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک امتی ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہے معاذ اللہ میں نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو ناقص کون ہو گیا؟
نبی ہو گئے اور نبی کیا امتی سے ناقص ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، یہ عقیدہ کفر ہے۔ نبی ہر دور میں اپ گریڈ ہوتا ہے۔ اگر آج تاجدار کائنات دنیا میں ہوتے اور انٹریکٹ کرتے تو وہ انگلش بھی بولتے، فرانسیسی بھی بولتے، دنیا کے تمام علوم بولتے۔ اس وقت میں جو بھی علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جنات تک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی زبان میں بات کیا، اس کی زبان میں آپ نے بات کیا۔ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ تم پہ آیات پڑھتے ہیں اور تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ ارے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں قرآن علم دیتے ہیں اور حکمت بتاتے ہیں اور انہیں کو علم نہیں۔ یہ یاد رکھ لے، عقیدہ جو ہوتا ہے یہ ایک بات گاڑ باندھ لے آپ لوگ، کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے کہ عقیدہ قطعی جو بنتا ہے وہ قرآن کے نصوص سے بنتا ہے۔ اگر حدیث ایسی آئے کہ اس چیز سے ٹکرا رہی ہو تو ہم پہلے قرآن کو پریفر کریں گے۔ قرآن اپنے زیر و زبر میں تواتر ہے، پر حدیث تواتر صرف 200 ہے، 60,000 حدیثوں ہے۔ یہ علم حدیث کا ایک الگ چیپٹر ہے۔ قرآن اب جو ہمارے تک پہنچا وہ تواتر ہے، وہ علم یقین کے ساتھ ہے۔ حد تک کہ مشہور حدیث بھی 90% حدیث ہے پر 10% اس پہ ایرر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک الگ سی بات ہے۔ تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا کہ براہ راست رب نے پڑھایا، تاکہ کر کے کوئی یہ نہ بول سکے تاجدار کائنات کو میں پڑھایا ہوں، تو پھر وہ تاجدار کائنات سے بڑھ جائے گا اور ادب اس کی حضور سے زیادہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّرُوا وَتَوَكِّلُوا وَتَسَبِّحُوهُ وَسِيلًا، کہ ایمان لاؤ اس رسول پہ، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس رسول پہ۔ آپ ایمان اللہ پہ لائے، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا۔ اب جب رسول پہ ایمان لائے تو اے اللہ اب کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا وَتَعَزَّرُوا وَتَوَكِّلُوا، کہ حضور کی تعظیم کو بڑھ چڑھ کے کیا کرو، حضور کی تعظیم کو کیا کرو، بڑھ چڑھ کے کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کر کے ایک بڑا احسان جتلایا اور بتایا کہ میرا بڑا احسان ہے لوگوں کہ تم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور تمہیں کفر اور گمراہی سے وہ پاک کیے، اور کیونکہ ابو اجداد جو آدم ابراہیم علیہ السلام کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اس کو آپ نے پاک کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ لوگوں جب اللہ کا فضل آئے اور رحمت اترے تو اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ کہ جو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں تو یہ قل بفضل اللہ، کہ جب اللہ کا فضل، حضور سے بڑھ کے اللہ کا فضل کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کے اللہ کو کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ان کے حضور کے جب تک تمہیں صفائی نہیں کیے تھے، جب تک تمہیں وہ پاک نہیں کیے تھے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت نہیں دیے تھے، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، وَيُزَكِّهِمْ، اور انہوں نے تمہیں پاک کیا۔ تو پتا چلا کہ اللہ کا وہ فضل ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہ بھیجا تمام جہانوں کا رحمت بنا کے۔ تو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا خیر مما فلیفرحوا، تو لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ بے شک تو ہم اللہ کا فضل اور اس کے رحمت کے نزول ہونے کے بابرکت پہ ہم یہ میلاد النبی کی محفل کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ بھائی آپ پوچھ رہے تھے تو میلاد کا مطلب مولید سے آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں اس کو اللہ نے اس طرح کہا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یبعث حیا، کی سلامتی ہو اس دن جس دن جیا کی پیدائش ہوئی اور جس دن جیا کی وفات ہوئی اور جس دن یہ پھر واپس اٹھائے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ سلامتی، انبیاء کے پیدائش پہ سلامتی اور خوشی بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ جیسے ہم میلاد کے محفل میں درود السلام پڑھتے ہیں، اللہ بھی اپنے انبیاء کے پیدائش پہ سلام بھیجتا ہے، وہاں پہ مطلب ہوتا ہے کہ سلامتی کا۔ اب یہاں پہ آئے کہ حضور صلی اللہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی قتادہ انصار رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ان صوم یوم الاثنین، انہوں نے کہا کہ میں نے ان مانے اباؤٹ، صوم مطلب ہوتا روزہ، یوم الاثنین مطلب ہوتا پیر کے دن، کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ زکا یوم ولدت، دیٹ کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یوم یبعث او انزل علیہ فیہ، اور مجھ پہ اس دن نبوت کو نازل کی گئی، مانے اعلان نبوت کا حکم ملا، اور اس دن مجھ پہ قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو آپ کا پیر کا روزہ کا تعلق
کس سے ہے؟ آپ کی بعثت سے ہے، آپ کی پیدائش سے ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 72 بار جاگتے ہوئے دیکھا، اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، میرے نظر میں وہ بہت بڑے عالم ہیں، کیونکہ جو علم حدیث کے فیلڈ میں ہے وہ پتہ ہے کہ کتنے بڑے عالم دین ہیں۔ وہ کوئی چوٹی کے عالم ہیں، چوٹی کے، انہوں نے بڑا حدیث کو جمع کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے حدیث کو کسی نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ فقط امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ ایک کتاب لکھا، امام سیوطی نے لکھا حسن المقصد فی عمل المولید، کہ مولاد کرنا اچھا عمل ہے، اور اس میں انہوں نے ایک حدیث شریف کو نقل کیا کہ آقا علیہ السلام نے عقیقہ مانے عقیقہ کیا، اعلان نبوت کے بعد آپ نے عقیقہ کیا۔ تو عقیقہ کے لفظ سے بعض محدثین کو یہ مغالطہ ہوا کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، در حقیقت آپ کا عقیقہ آپ کے دادا نے آپ کے پیدائش کے 7 دن کے بعد ہی کر دیا تھا، اور یہ سنت ابراہیمی، سنت عقیقہ جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے، اور صرف یہ ایک بار ہی کرنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قرض ہے تمہارے بچوں پہ، اس کو کر لیا کرو، عقیقہ قرض ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ پہ قرض دیا تھا، تو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اگر بالفرض مان بھی لے تو عقیقہ کا تعلق پیدائش سے ہوتا ہے، اور ولیمہ کا تعلق شادی سے ہوتا ہے نا۔ اگر ہم ولیمہ کا دعوت دیں تو کیا بولتے ہیں؟ یہ شادی کے تعلق ہے، شادی ہوئی ہے تو ولیمہ کا دیا، اور عقیقہ کا ہے تو تعلق پیدائش ہے۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور نے بالضرور اپنے میلاد کی خوشی میں بکرا ذبح کیا اور صحابہ کو بلا کے لنگر کیا۔ سبحان اللہ، یہ امام سیوطی۔ اب یہ بات جان لیں کہ آقا علیہ السلام کی جو حدیث ہوتی ہے نا، وہ معنن ہمارے تک پہنچی ہے، معنن پہنچی ہے، لفظاً با لفظاً نہیں پہنچی ہے۔ کبھی آقا علیہ السلام کی حدیث کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، انٹرپریٹ کر کے اس کو صحابہ علماء سمجھاتے۔ حضور نے فرمایا کہ میری حدیث سنو تو اس تک پہنچاؤ جو تم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہو، جو تم سے زیادہ اس کی معرفت رکھتا ہو۔ تو امام سیوطی پہ اللہ نے شرح صدور کیا، ان کا قلب کو کھول دیا، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کی خوشی میں بکرا ذبح کیا اور صحابہ کو دعوت دے کے کھلایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفل میلاد کا ذکر تھا، اور وقت بھی کافی ہو چکا، اور تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ سب تشریف لائیں اس محفل میں، اور اس محفل کو رونق افروز کیا۔ بے شک اللہ اس کے رسول کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ ایک حدیث شریف غالباً یاد آ رہی ہے، مفہوم حدیث ہے تقریباً، اگر غلطی ہو تو میں اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں، کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو فرشتے ایک لڑی لگا کر کے آسمان سے ایک نور اترتا ہے۔ تو گویا یہ محفل میرا نہیں، نہ آپ کا، نہ کسی کا، ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا محفل ہے، اس کو ہم نے سجایا۔ جیسا گویا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی کہ اللہ نے بھی عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو بلا کر کے حضور کے ذکر و اذکار اور تشریف فرمانے کو بیان کیا، تو گویا یہ اللہ کی سنت ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی سنت ہو گئی، اور حضور کا ذکر کرنا اور اذکار کرنا انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو پھر کچھ اگلی بار کے لیے بھی رکھا جائے۔ اور میرے کہنے، سننے، بولنے میں کوئی بھی خطا کلامی ہوئی تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ سب استغفار پر استغفر اللہ رکھیں من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا بالله هو العلی العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔